46ویں نمبر پر الحاد کا سبب ہے خدا کو انسان جیسا تصور کرنا۔ اللہ رب العزت کو انسان جیسا تصور کرنا۔ آج کے دور میں جو صرف عقلیات پہ چلنے والے ہیں اور اپنی عقل کو کامل سمجھنے والے ہیں، ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو معاذ اللہ انسان جیسا تصور کیا، یعنی جیسے انسان کی ضروریات ہیں، کھانا پینا آرام، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العزت بھی ان تمام چیزوں کی طرف محتاج ہوگا، جیسے انسان مکان کی طرف محتاج ہے، جگہ کی طرف محتاج ہے، رہائش کی طرف محتاج ہے، اسباب کی طرف محتاج ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اللہ کی ذات بھی اسی طرح، تو انہوں نے گویا اللہ کو اپنے اوپر قیاس کیا، جیسے ایک فرقہ گزرا تھا مجسمہ اور مشبہہ۔ مجسمہ کا معنی معاذ اللہ کے لیے جسم کو تسلیم کرنا، مشبہہ کا معنی اللہ کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا کہ جیسے ہمارے اعضاء ہے، جسم ہے، اللہ رب العزت کا بھی اسی طرح ہے، تو اس سے وہ فرقے گمراہ ہو گئے۔ تو آج کے دور میں بھی بے دینی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اپنے جیسا تصور کرتا ہے، حالانکہ رب العالمین نے اپنا تعارف خود فرمایا۔ جس وقت یہ سوال ہوا اللہ رب العزت کی ذات کس طرح ہے، تو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنا خود تعارف فرمایا، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی انسان ہر چیز کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جس وقت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو معاذ اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی نفی کرتے ہوئے جو دلیل ارشاد فرمائی کہ تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو، حالانکہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے دلیل دی یہ کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تردید کرتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ تھا، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، اور جو دنیا میں کھانا کھاتا ہے وہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ محتاج ہیں بارش کی طرف کہ بارش نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، غلہ نہیں ہوگے گا۔ وہ محتاج ہے زمین کی طرف کہ غلہ پیداوار فصل زمین سے ہوگی۔ وہ محتاج ہے کھیتی باڑی کی طرف کہ دانہ ڈالے گا، بیج ڈالے گا، کھیتی باڑی کرے گا، پھر وہ بیج اگے گا، فصل اگے گی۔ وہ محتاج ہے سورج کی طرف کہ سورج کی حرارت سے وہ فصل پکے گی۔ وہ محتاج ہوگا چاند کی طرف کہ اس کے آنے سے ذائقہ آئے گا۔ پھر وہ فصل کے کاٹنے کا محتاج، پیسنے کا محتاج، پھر اس گندم کو پیسنا، پھر آٹا بنانا، پھر وہ گوندنا، پھر اس آٹے سے روٹیاں پکانا، پھر لقمہ بنانا، منہ میں ڈالنا، چبانا، نگلنا، ہضم ہونا۔ تو جو اتنا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے دلیل یہ دی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، تو جو کھانا کھانے والا ہے وہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے۔ تو اس ایک بات سے واضح ہو گیا رب العالمین ہر چیز سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے لیے اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوئے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، اور ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کا ہمسر اور برابر نہیں۔ تو میں نے عرض کیا گمراہی کی ایک وجہ انسان رب کو اپنا جیسے تصور کرتا ہے کہ جیسے انسان محدود ہے، قدرت محدود ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ بھی اسی طرح ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پہلے بھی اللہ کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، ظاہر میں بھی اللہ ہے، باطن میں بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنا تعارف 20ویں سپارے میں کرایا کہ رب العالمین کی ذات کون
ذات ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہے تو کس طرح پہچان سکتا ہے؟ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کون ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے سبزوں کو اور فصلوں کو، لہلہاتی فصلوں کو تمہارے لیے اگایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھے تم اس کو اگانے والے، یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جو بیج سے اللہ فصل کو اگاتا ہے، بیج سے کومپل، کومپل سے وہ درخت نکلتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے نہروں کو بنایا، وجعل لها رواسیا، کون ہے جس نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان آڑ لگائی، ایک پردہ لگایا، ادھر میٹھے پانی کا چشمہ، ادھر کھارے کا، میٹھا کھارے سے نہیں ملتا، کھارا میٹھے سے نہیں ملتا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ معبود؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، بات کو سمجھتے نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی، بے بس کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور برائی کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا خدا کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو ان نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی مجبور بے بس کی پکار کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کہ انسان تکلیف میں پھنستا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں اور تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک خچر کرائے پہ چاہیے تھا، تو میں وہاں گیا جہاں سے خچر کرائے پہ ملتے تھے، تو میں نے ان سے کہا مجھے خچر دو، میں نے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے۔ تو خچر والے نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے ایک راستہ معلوم ہے، وہ مختصر شارٹ راستہ ہے، آپ کو وہ راستہ نہیں پتہ۔ تو یہ کہتے میں اس کے ساتھ تیار ہو گیا۔ تو اب وہ ایک خچر پہ یہ خود بیٹھا ہے، دوسرے پہ سامان رکھا ہے، خچر والا خچر لے کے جا رہا ہے۔ ایک نشیبی جگہ آ گئی، وہاں سے جب وہ گزر رہے تھے تو یہ بالکل اجنبی راستہ تھا۔ یہ شخص کہتا تھا میں تو اس راستے پہ کبھی نہیں آیا۔ خچر والے نے کہا آپ کو پتہ نہیں، میرا تو کام یہی ہے، ذریعہ معاش یہی ہے، یہ مختصر راستہ ہے، تب میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جب اس جگہ پر پہنچے، ایک جگہ ایسی آئی کہ اس کی نظر پڑی تو سامنے لاشیں نظر آئیں۔ خچر والے نے اپنے سامان سے تلوار نکالی، اس نے کہا میں اس طرح لوگوں کو لے کر آتا ہوں، جو بھی کوئی مجبور بے بس ہوتا ہے میں اسے قتل کرتا ہوں، یہ جو چند لاشیں ان کو بھی میں نے قتل کیا، پھر میں ان کا سامان بھی لے لیتا ہوں، سواری بھی لے لیتا ہوں، آج تیری باری ہے، آج تیری باری ہے۔ جب اس کو قتل کرنے لگا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت پر، طاقت پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سمجھے 2 رکعت سے کیا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی، یہ قرآن کا حافظ تھا، لیکن ذہن میں کوئی آیت نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سی آیت پڑھوں، تو فوراً یہ آیت سامنے آ گئی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی، بے بس کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، کون ذات ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، کس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب جانشین بنایا۔ کہتے ہیں یہ آیت میری زبان پہ جاری تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں نے یہ آیت پڑھی، اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی شخص ہے میرے دائیں طرف کھڑا ہے جس کا قد گویا آسمان سے ہو۔ میں نے نماز پوری کی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے خچر والے پہ تلوار ماری، اس کا سر قلم کر دیا۔
کیا۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہو کہ میں نے ایسا طاقتور انسان، ایسا جسیم جسم والا، اتنا بڑا جسم، خوبصورت جسم، سفید لباس، ایسا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، آپ کون ہو، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جس ذات کو تم نے پکارا ہے میں اسی کا قاصد ہوں، اسی کا نمائندہ، اسی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حافظ ابن عساکر لکھتے تھے کہ یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی صورت میں مدد کے لیے بھیجا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں مجبور اور بے بس کی پکار کو میں ہی سنتا ہوں۔ تو یہ جب انسان تکلیف میں پھنستا ہے، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے درد دل سے تو اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ آج عموماً ہمارے پکارنے میں کمی ہے، ورنہ اللہ کی ذات انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جی اب ہمارے بس میں نہیں ہے، اب آپ دعا کرو، اپنے مریض کو لے جاؤ، اب آپ دعا کرو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اچھے سے اچھے ہسپتال میں لے جاؤ، مہنگی سے مہنگی میڈیسن کھلا دو۔ ایک وقت آتا ہے وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پھر انسان کو کہتے ہیں آپ دعا کرو۔ یا انسان جہاز میں سفر کر رہا ہے، اچانک فنی خرابی آ جاتی ہے، جہاز میں اعلان ہوتا ہے جی جہاز خطرے میں ہے، سب کی زبان پر اللہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ انسان سمندری سفر کر رہا ہوتا ہے، سمندر کی موجوں میں طغیانی آ جاتی ہے، پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرف بلند نظر آتی ہیں، سب کی زبان پر اللہ کا تذکرہ آتا ہے۔ انسان سفر کر رہا ہو، آندھی چلنا شروع ہو جائے، غیر اختیاری طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اچانک آگ لگ جاتی ہے، آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، قریب ہے کہ اب یہ آگ سامان کو، انسان کو لپیٹ لے، سب کی زبان پر جس کا تذکرہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کا وجود انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اختلاف توحید میں تھا، ایک نہیں مانتے تھے، نفس وجود اللہ کا مانتے تھے۔ قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھو آسمان کو، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ مشرکین مکہ بھی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے وجود کو ہر ایک مانتا ہے، یعنی یہودی ہوگا وہ بھی مانے گا، غیر مسلم بھی مانے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی قدرت طاقت ہے، کہیں کمزوری ہے تو انسان کے مانگنے میں یا تعلق مع اللہ میں کمی ہے، ورنہ جب بھی وہ درد دل سے مانگے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک واقعہ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ مہدی ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک دفعہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، اچانک آدھی رات کے بعد یہ اٹھ گیا اور اس نے اپنے خادم خاص، جو اس کا خاص خادم تھا، اس کو بلایا اور اس کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اس کو قسم دی اور کہا میں تمہیں ایک کام کا کہہ رہا ہوں اور تمہیں قسم ہے تم نے وہ کام کرنا ہے۔ کبھی بادشاہ نے اس سے پہلے اس طرح ان کو قسم نہیں دی تھی، پہلی دفعہ زندگی میں ہوا، اور کہا ابھی ابھی تم نے کرنا ہے، صبح کا انتظار نہیں کرنا، ابھی جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ بادشاہ نے کہا تم جاؤ، جیل کے اندر اس طرح ایک فلاں شخص ہے، وہ سید خاندان کا ہے اور اس کو ناحق قید کیا گیا ہے، تم اس سے پوچھو اگر وہ رہنا چاہے ہمارے پاس تو اس کو لے آؤ، محل میں رکھو، اس کا کھانا پینا ضروریات سب ہم پوری کریں گے، اور اگر وہ جانا چاہے تو اس کو بہترین سواری دینا، خرچہ دینا، زاد راہ دینا، ہدایہ دے کر اس کو رخصت کر دینا، ابھی ابھی جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ تم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بادشاہ کا حکم تھا، بڑی تاکید سے تھا، تو میں فوراً اٹھا جیل خانے پہنچا، جیسے ہی وہاں گیا جو جیل کا داروغہ تھا، میں نے کہا ابھی کھولو۔ اس نے جب چابی کھولی تو اندر باقی قیدی سوئے ہوئے تھے اور ایک قیدی نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ وہی قیدی تھا جس کا خلیفہ مہدی نے اس کو کہا تھا۔ تو یہ جب اس کے قریب گیا تو حلیہ وضع قطع وہی تھی، جیل کے داروغہ سے نام پوچھا تو نام ایڈریس بھی یہی تھا، ابھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب اس کی نماز جیسے پوری ہوئی، اس نے کہا مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ رہنا چاہو تو بادشاہ کے محل میں رہو، آپ کا خرچہ بادشاہ کے پاس ہوگا، آپ کی ضروریات بادشاہ پورا کرے گا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ
ساتھ آپ کو رکھے گا، اور اگر آپ جانا چاہو تو میں سواری ساتھ لے کر آیا ہوں، سواری، خرچہ، زاد راہ سب میں آپ کو دوں گا، آپ کی مرضی ہے۔ اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کے پاس، والدین کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ سواری پر بیٹھ گیا تو اس نے سواری کی لگام پکڑ کے ایک بات پوچھی، کہا زندگی میں کبھی بادشاہ نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ ابھی ابھی جاؤ اور اس کو رہا کرو، آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، تو آخر کیا بات ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس نے جواب دیا بات یہ ہے کہ مجھے ناحق قید کیا گیا، میرا جرم کوئی نہیں تھا لیکن مجھے ناحق جیل میں لایا گیا، تو میں رات نوافل پڑھ رہا تھا، اللہ کے سامنے رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، مولا کریم میں ناحق جیل میں آیا ہوں۔ اور ایمان والوں کی صفت ہی نماز ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو کہا میں نے دعا کی، پھر میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اب نماز پڑھو، اللہ کی مدد آنے والی۔ تو کہتے ہیں میں ایک دم اٹھا، پھر میں نے نماز کی نیت باندھ دی، تو اس لیے مجھے یقین تھا صبح ہونے سے پہلے پہلے میری رہائی ہوگی۔ اب یہ تو رہا ہو گیا۔ اب یہ جب واپس آیا تو مہدی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مہدی نے پوچھا بادشاہ نے کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت وہ جانا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو سواری دے کے رخصت کر دیا، لیکن پھر اس نے بادشاہ سے کہا آخر کیا بات ہے، آپ آدھی رات کو اٹھ گئے اور قسم دے کر مجھے تاکید سے بھیجا، کبھی اس سے پہلے آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جیسا آج دیا۔ بادشاہ نے کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے ایک آدمی کو ناحق قید کیا ہے اور وہ میرے خاندان کا، اس کا کوئی جرم نہیں، تم اس کو جیل میں تم نے ڈالا۔ تو حضور غصے میں تھے، تو کہتے میں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ میں ابھی ان کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نام بتایا، اس لیے کہتے میں ایک دم بیدار ہو گیا، میرے جسم پہ کپ کپی طاری تھی، اس لیے میں نے آپ کو قسم دے کر کہا صبح کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے پہلے اس کو رہا کر دو تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، رب العالمین وہاں سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جہاں انسان کی عقل ہی نہیں جاتی۔ اب بادشاہ وقت کا خود اٹھنا، اتنی تاکید سے بھیجنا اور اتنے اعزاز و اکرام سے رہا کرانا، یہ سب اسباب اللہ نے پیدا کیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کو اپنے جیسا تصور کرتے ہیں۔ انسان مجبور، بے بس ہے، ہر چیز کا محتاج ہے، وہ سمجھتے ہیں رب کی ذات اس طرح ہے، اس سے بھٹک جاتے ہیں۔ نمبر 47 خدا کے خاموش محسوس ہونے کا مسئلہ۔ کوئی اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک خاموش ذات، یعنی رب العالمین کو یوں محسوس کر رہا ہونا چاہیے کہ ایک کائنات کا ایک نظام فطرتی چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، سورج وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، چاند وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، کائنات کا نظام اپنی ترتیب پہ وقت پہ چل رہا ہے۔ اس سے کسی کو دھوکہ ہوتا ہے، جو خاموش ایک نظام چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے یہ ویسے ہی چل رہا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، ورنہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے، تاخیر ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ نے کائنات کے اس نظام کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور ہر چیز کی ڈیوٹی لگا کر اس کو پابند کر دیا۔ جیسے سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے سورج کی ڈیوٹی لگا لی ہے، وہ بھی وقت مقرر پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، نہ سورج چاند سے پہلے آ سکتا ہے، نہ چاند سورج پہ مقدم ہو سکتا ہے، ہر ایک اپنے وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے یہ نظام خود چل رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس نظام کے پیچھے ایک چلانے والی ذات موجود ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔
ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی، تو ایک اسی طرح کا ایک آدمی جس کو اپنی عقلیات پر عقل کو تسلیم کرنا خدا کے وجود کا منکر ملحد دہری تھا، گزر رہا تھا۔ اس اماں جی سے کہنے لگا، اماں تو چرخہ چلا رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو یہ بتا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا جی مسلمان۔ کہا خدا موجود ہے؟ کہا موجود ہے۔ تو کہا خدا موجود ہے اور ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ خدا موجود بھی ہے، ایک بھی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اماں جی تو ان پڑھ تھی، تعلیم تو تھی نہیں، لیکن اماں نے اس کو سمجھایا، کہا دیکھو بیٹا میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، چلاتے چلاتے چھوڑ دیا، اب چرخہ رک گیا۔ کہا اب یہ کیوں نہیں چل رہا؟ کہا اس لیے کہ آپ نہیں چلا رہی، نہیں چلا رہی تو نہیں چل رہا۔ اس اماں نے کہا بیٹا چھوٹا سا چرخہ ہے، جب تک میں نہ چلاؤں یہ نہیں چلتا، میں چلانا چھوڑ دوں یہ بند ہو جاتا ہے۔ کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر خدا کے کیسے چلے گا؟ چرخہ نہیں چل سکتا تو نظام کائنات اتنا بڑا بغیر خدا کے چلائے کیسے چلے گا؟ پھر اس نے کہا اللہ ایک ہے، اماں اس پر کیا دلیل ہے؟ اماں نے کہا میں چرخہ ایک طرف سے چلاتی ہوں، تم دوسری طرف سے چلاؤ۔ اس نے کہا اس طرح تو چرخہ نہیں چلے گا۔ اماں نے کہا نہیں چلے گا، تم اس طرف سے اس طرف گھماؤ، میں اس طرف گھماؤں گی۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اماں نے کہا ایک چرخہ ہے، اگر دو طاقتور آ جائیں، ایک طرف سے چلائے، دوسرا دوسری سمت میں چلائے، ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا اگر دو ہوتے، ایک کہتا ہے سورج کو نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے غروب کرنا ہے، ایک کہتا ہے چاند کو نکالنا، دوسرا کہتا نہیں، ایک کہتا زید کو بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا ہے بیٹی دینی ہے، ایک کا نظام آج گرمی لانی ہے، دوسرا کہتا سردی لانی ہے، تو کائنات کا نظام تو درم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے علاوہ زمین میں اور معبود ہوتے زمین کا نظام درم برہم ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ تو اماں نے اس کو سمجھا دیا جب دو آدمی ایک چرخہ چلائیں، الگ الگ سمت میں گھمائیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ کائنات کا نظام دو خدا معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک گھر میں سربراہ ایک ہوتا ہے، ایک مملکت کے اندر بادشاہ ایک ہوتا ہے، دو ہو جائیں نظام درہم برہم ہوگا۔ تو اسی طرح اس نے ایک بات سے سمجھایا۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، گمراہی کی ایک وجہ کہ انسان کائنات کے جو ایک خاموش نظام چل رہا ہے اس فطرتی نظام کو سمجھتے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی متحرک نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند سے اونگ سے پاک ہے، اور کائنات کے ہر نظام کو لمحہ لمحہ رب العالمین اپنی منشا پہ چلا رہا ہے۔